بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے پاس اپنی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں جس میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان دنوں مصر پر ولید بن معصب نامی فرعون بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ مصر کے اصل باشندے قبطی تھے اور ان کے ہاں ان کی ہی اکثریت تھی اور بادشاہ قبطیوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل پہلے کنعان میں آباد تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کے ہمراہ تمام بھائیوں اور ان کے اہل و عیال کو بھی مصر بلوا لیا تھا، جو کہ کافی عرصے تک مصر میں ہی خوشحال رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک بادشاہ جس کا نام قابوس تھا مصر کا ولی عہد مقرر ہوا۔ چونکہ وہ بادشاہ کفر و ضلالت کا پرستار تھا اور وہ تمام رسومات جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دور میں تھیں اس کو پسند نہیں تھیں، اس نے وہ سب کچھ ختم کر دیا تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہر کوئی اس کے آگے سجدہ ریز ہو، اور اس نے اپنے مجسمے بنا کر مختلف شہروں میں بھیج دیے تھے۔ لوگ اس کے مجسموں کے آگے بھی سجدہ کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے نہ ان کے مجسموں کے سامنے سجدہ کیا نہ ہی بادشاہ کو سجدہ کرنا قبول کیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ بادشاہ ناراض ہو گیا اور بادشاہ نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا، تم نے مجھے سجدہ نہ کیا تو میں تمہاری زندگی کو مشکل بنا دوں گا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو آخر کار بادشاہ نے نافرمان بنی اسرائیل کو تیل سے کھولتے ہوئے دیگوں میں جلانا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بے شمار بنی اسرائیل ختم ہو گئے۔ تو ایک شخص جس کا نام حامان تھا اس نے بادشاہ کو سفارش کی، اے بادشاہ سلامت، ابھی تو ان کو مہلت دے تاکہ یہ سوچ سمجھ کر آپ کے حکم کو قبول کر لیں۔ تو بادشاہ نے اس کی سفارش کو قبول کر لیا۔ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا، گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے مصر کی جانب بڑھ رہی ہے، جس سے مصر کے تمام شہر اور قبطی نسل کے تمام لوگ جل جاتے ہیں، لیکن یہ آگ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرعون نے نیند سے بیدار ہوا تو خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ فوراً اپنے تمام جادوگروں کو بلایا اور خواب تعبیر کرنے والوں کو بلایا اور انہیں اپنا خواب سنایا۔ تو نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر اہل مصر ہلاک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس دن حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اگر عورت پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے فرعون نے بہت سی دائیاں اور بہت سے لوگوں کو منتخب کر رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھیں کہ کسی کے ہاں اولاد تو نہیں ہونے والی، اور اگر بچہ پیدا ہو تو اسے بادشاہ کو فوراً اطلاع دی جائے تاکہ اس بچے کو قتل کروا دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، جس کا قرآن پاک میں سورۃ القصص میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے والدہ موسیٰ کو الہام کیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب تو اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور پریشان نہ ہونا، نہ اندیشہ کرنا، بے شک ہم اس کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزے سے کم نہ تھی، جبکہ سینکڑوں سرکاری اہلکار اس مقصد کے لیے تعین کیے گئے تھے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بال بیگا نہ کرنے دیا کسی کو بھی، اور آپ کی والدہ کو بھی تسلی دے دی، جس سے ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ فرعون کے جو کارندے تلاشی لیتے پھرتے تھے، جن کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہو، اگر پیدا ہو تو اس کو مار ڈالا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کی بھی ایسی بے چین سی کیفیت تھی، بچے کے مار ڈالنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی بے عزتی اور مارنا پیٹنا بھی شامل تھا، جس سے بچے کے ورثہ کے خوف میں چندان اضافہ ہوتا چلا گیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہر قسم کے خوف کے پیش نظر بہت ہی محتاط تھیں اور ہر وقت یہ کھٹکا دل میں لگا رہتا تھا کہ ابھی کوئی سرکاری اہلکار گھر میں گھس آئے گا اور بچے کے ساتھ گھر والوں کو بھی مار ڈالے گا۔ فرعون کے کارندے معمول کے مطابق ان کے گھر میں بلا اجازت گھس آتے غیر اجازت کے آپ کے گھر آ گئے۔ اس دن آپ کی والدہ تندور پر بیٹھی تھیں اور تندور کا منہ کھلا ہوا تھا۔ آپ نے فوری طور پر بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر تندور میں پھینک دیا اور تندور کا منہ دیگ سے ڈھانپ دیا۔ فرعون کے کارندے نے گھر کی تلاشی لی مگر کچھ بھی نہ پایا اور واپس چلے گئے۔ جب تندور میں آگ تھی، والدہ کا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ ننھی سی جان جل کر راکھ ہی نہ ہو گئی ہو، مگر جوں ہی سرکاری کارندوں نے گھر سے باہر قدم رکھا تو آپ کی والدہ نے بے اختیار رونا پیٹنا شروع کر دیا اور انہوں نے تندور کے منہ سے دیگ کو اٹھایا تو دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ بچہ خوشی خوشی ہاتھ پاؤں مار کر کھیل رہا ہے اور آگ نے ان کا ایک بال بھی بیکا نہیں کیا۔ آپ کی والدہ قدرت کی شان کا یہ نرالا منظر دیکھ کر ایک بار پھر حیران رہ گئیں، خدا کا شکر ادا کیا اور بچے کو اپنے ہاتھ سے تندور سے باہر نکال لیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جسے خدا کی قدرت عیاں ہوتی ہے اور یہ سب ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی ذات جس بھی کسی شخص کی مدد کرنا چاہتی ہے تو کوئی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اس اندیشے اور خطرے سے مسلسل پریشان اور دھک دھک کر رہا تھا کہ کل کو کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں۔ آج تو میرا بچہ بچ گیا اور اس ننھی جان پر نہ جانے کیا گزرے گی، کیونکہ کارندے گھروں میں ہر وقت گھومتے پھرتے رہتے تھے، ان کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہ تھا۔ سرکاری کارندوں کی نظروں سے بچے کو چھپانا ناممکن نہیں تو بہت مشکل ضرور نظر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بچے کو دودھ پلا کر صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیں، کہیں کسی جگہ پر باہر نکل آئے گا اور بچہ زندہ رہ جائے گا۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کافی تسلی ہوئی تھی۔ انہوں نے صندوق کو تیار کرنے کے لیے ایک بڑھائی کو آرڈر دیا، مگر بڑھائی کی نیت بھی بدل گئی، کیونکہ فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے ہاں کسی نومولود بچے کی پیدائش کی اطلاع دینے والے کو انعام دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو جب اس کی نیت میں فطور آیا تو سرکاری کارندوں کو اس بچے کے بارے میں اطلاع دے دے اور انعام حاصل کر لے۔ تو اس نے سوچا کہ وہ اسے بتا دے۔ جب وہ بتانے کے لیے جانے لگا اور اس نے اپنے قدم کو آگے بڑھایا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر اس نے توبہ کی، اس کی بینائی دوبارہ آ گئی۔ اس طرح اس نے 3 بار ناکام کوشش کی، مگر تینوں بار ایسا ہی ہوا۔ آخر کار بڑھائی نے اس عمل کو چھوڑ کر صندوق بنانا شروع کر دیا اور صندوق بنا کر آپ کی والدہ کو دیا، تو والدہ نے دریافت کیا اس کی کتنی مزدوری ہے، مگر بڑھائی نے مزدوری لینے سے صاف انکار کر دیا اور التجا کی مجھے وہ خوش نصیب بچہ دکھا دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ڈرتے ہوئے بچہ دکھایا اور تاکید کی کہ کسی کو نہ بتانا۔ بڑھائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے پاؤں کو چوما اور واپس چلا گیا، مگر مزدوری نہ لی۔ بڑھائی کی مخبری کے علم کو روکنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل تھی، جس کو بالکل معجزے کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ ہوتی تو بڑھائی سرکاری کارندوں کو مخبری کر دیتا۔ اس کی جان خطرے سے خالی نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل و کرم سے بڑھائی کو صرف ڈرایا اور اس عمل سے باز رہنے کے لیے اس کو اندھا کیا تھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو صندوق بنا کر دیا اور مزدوری بھی نہ لی۔ جب صندوق تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی والدہ نے بچے کو دودھ پلا کر صندوق میں رکھ دیا اور دریا میں بہا دیا، اور ساتھ ہی اس کی بہن جس کا نام مریم تھا ان کو صندوق کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دیا، تاکہ والدہ کو تسلی رہے کہ صندوق کدھر کو گیا ہے اور کس کے ہاتھ لگا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ جس بچے کی بہن صندوق کے ساتھ جا رہی تھی اس کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھ رہی تھی، ضرور اس میں شک کا مادہ ٹپکتا تھا کہ اس صندوق کے اندر انہی کا بچہ ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قدرت اور اس کی حکمت سے یہ کسی کے ذہن میں نہ آیا اور شک نہ ہوا، چونکہ معجزے سے کم بات نہیں ہے۔
चुनाचा संदूक दरिया से होता हुआ उस नहर में चला गया जो फिरौन के महल से गुजरती थी। तो इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक तैरता हुआ फिरौन के महल के पास पहुंच गया। इस वक्त इत्तफाक से फिरौन और इसकी बीवी आसिया हौज के किनारे एक तख्त पर बैठे थे। जो फिरौन की ही नज़र संदूक पर पहले पड़ी तो इसने कहा, खबर नहीं ये क्या चीज़ बहती हुई इधर आ गई है। मियाँ बीवी दोनों देखने के लिए उठे और आसिया ने झुककर पानी से संदूक को बाहर निकाल लिया। जब इस संदूक को खोला गया तो इसमें एक चांद सा बच्चा लेटा हुआ अंगूठा चूसता हुआ पाया गया। कुदरत इस मौला की कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन के यहाँ कोई औलाद न थी। लड़के को देखकर बीवी का दिल मचल गया और कहा कि मैं इस बच्चे को पालूंगी। फिरौन के जहन में फ़ौरन ये ख्याल आया कि ज़रूर ये वही बच्चा होगा जो बनी इसराइल की कौम से आना था और मुझ इसकी जान बचाने के लिए इसको दरिया में डाल दिया गया है। दिल में ख़तरा महसूस कर रहा था मगर अपनी बीवी के इसरार के आगे मजबूर होकर खामोश हो गया। बीवी ने उसे तसल्ली दी कि बनी इसराइल के सब बच्चे तो चुन चुन कर हलाक किए जा रहे हैं। अगर इस अकेले को छोड़ दिया गया तो तैरता हुआ न जाने कहाँ चला जाएगा। इसकी बीवी ने कहा, हम इसे अपना बेटा बनाएंगे और इसकी परवरिश करेंगे। तो फिरौन ने बीवी के इसरार पर बच्चे को बीवी की गोद में दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को तसल्ली दी थी कि बच्चे को दरिया में डाल दें, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और मैं बच्चा तुझे वापस लौटा दूंगा। तो अब बच्चे को दूध पिलाने की बारी आई तो बच्चा किसी दूसरी दाई औरत का दूध नहीं पीता था। हालांकि हर दाई औरत इस बच्चे को दूध पिलाना अपनी खुशनसीबी और एजाज़ समझती थी, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम भी ये सारा मंजर बड़ी हैरत और गौर से देख रही थी। जब बच्चे ने किसी के दूध को मुंह ना लगाया और कबूल ना किया तो मरियम ने कहा कि मैं एक दाई का नाम बताती हूँ, अगर मुझे इजाज़त हो तो बुला कर लाती हूँ। फिर इस पर आपको इजाज़त दे दी गई। तो जब आपकी वालदा तशरीफ़ लाईं और इसने अपना दूध बच्चे के मुंह में डाला तो बच्चे ने बड़ी खुशी से दूध पीना शुरू कर दूध पिलाने के इवज़ 1 दिरहम मुकर्रर कर दिया। उन्होंने उस दाई को कहा कि वो उन्हीं के घर में रह जाएं और इस बच्चे को दूध पिलाएं। तो उस दाई ने इनकार कर दिया, कहा कि मैं अपने बच्चों और अपने शौहर को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती, आप इसे मेरे साथ भेज दें। तो हज़रत आसिया ने उस दाई के साथ उस बच्चे को भेज दिया। आपने 2 साल तक उसे दूध पिलाया और फिर हज़रत आसिया के घर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई और अल्लाह ताला का वादा भी पूरा हो गया। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत आसिया की गोद में थे तो फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया और इसका मुंह चूमना चाहा। तो आपने एक हाथ से फिरौन की दाढ़ी को पकड़ लिया और दूसरे हाथ से इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, जिससे फिरौन बहुत गुस्सा आया और इसने बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। तो इसके जहन में फ़ौरन ख्याल आया, शायद ये वही बच्चा होगा जिसकी नजूमियों ने मुझे इत्तला दी थी, मगर आपकी बीवी ने आपको समझाया ये तो मासूम बच्चा है, इसको इन बातों का क्या इल्म है, ऐसा करना ठीक नहीं है, ये हरकत इसने नादानी में की है। चुनाचा फिरौन ने उसकी बात मान ली और इसने कहा कि मैं इसकी आजमाइश करूँगा। चुनाचा इस आजमाइश के लिए 2 बड़े तशद थाल लिए गए, जिसमें एक में आग के अंगारे रखे गए और दूसरे में याकूत जो कि बहुत सुर्ख और चमकदार थे और आग के अंगारों जैसे ही नज़र आते थे। आप अलैहिस्सलाम के सामने दोनों थाल रखे गए। तो आपने सबसे पहले याकूत की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ अंगारों की तरफ कर दिया। तो आपने अपना हाथ आग के अंगारों पर मारा और एक अंगारा उठाकर मुंह में डाल लिया, जिससे आपकी ज़बान जल गई। तब फिरौन को यकीन हुआ कि बच्चे ने इसकी दाढ़ी को मुख्तनाई की वजह से पकड़ा था और थप्पड़ भी इस किस्म की हरकत का नतीजा था। फिरौन ने बच्चे को कत्ल करवाने का हुक्म वापस ले लिया और ये ख्याल तर्क कर दिया और आप अल्लाह के दुश्मन के घर ही परवरिश पाते रहे। दोनों मियाँ बीवी आपसे बहुत खुश थे और आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे, हत्ता कि आपकी उम्र 20 बरस की हुई। एक मर्तबा फिरौन के कबीले का एक आदमी किप्ती कत्ल हो गया, जिससे आप बहुत परेशान हुए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब की। अल्लाह ताला ने अपने कलीम की मग़फ़िरत
کی دعا کو قبول فرمایا، مگر اتفاق سے دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو اس کی اطلاع فرعون کو کر دی گئی، جہاں آپ کو مجرم قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ قبط کے تمام سرداروں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ اس سے بدلہ لیا جائے۔ چنانچہ آپ کو بھی اس کی اطلاع ہو گئی اور آپ نے مصر سے مدین کا سفر اختیار کیا اور تقریباً 8 دن کا سفر طے کرتے ہوئے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں پہنچ گئے۔ مدین جاتے ہوئے راستے میں آپ کی ملاقات 2 لڑکیوں سے ہوئی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر پہنچے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیوں کو الگ بکریاں گھیرے ہوئے کھڑے دیکھا تو آپ نے ان لڑکیوں سے کہا الگ بکریاں کھڑی کرنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تمام لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہماری باری آئے گی، پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کنویں سے پانی نکال کر ان بکریوں کو پلایا اور وہ معمول کے مطابق آج جلدی گھر پہنچ گئیں۔ جب آپ کی 2 بیٹیاں معمول کے مطابق آج گھر جلدی پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جلدی آنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں ایک شخص ملا ہے جس نے ہماری مدد کی اور ہماری بکریوں کو جلدی پانی پلا دیا، اس وجہ سے ہم آج جلدی گھر آ گئی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اسے بلا کر لاؤ، تو آپ کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر لائی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ آپ نے ان کی 10 سال خدمت کی، ان کی بکریاں چرائیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی جس کا نام صفورہ تھا اس کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ پیغمبر تھے ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے تو ایک دن حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک عزا تھا جو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، وہاں اژدہے بہت تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے اس عزا سے یہ کہہ کر سو گئے اگر کوئی اژدہا بکریاں کھانے آئے تو اسے مار ڈالنا۔ آپ علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا ایک اژدہا مرا پڑا ہے، تو آپ نے گھر آ کر یہ واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے کہا خدا تم پر نبوت اتارے گا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے حصے میں سے ہے۔ آپ نے اپنے سسر کی 10 سال خدمت کرنے کے بعد ان سے رخصتی حاصل کرنا چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ دوبارہ مصر روانہ ہو رہے تھے تو سردی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے ہاں ولادت ہونے والی تھی۔ واپسی پر جنگل میں راستے سے ہٹ کر کوہ طور کی مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے اور سخت سردی تھی۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی بیوی کو درد شروع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے آگ جلانا چاہی۔ آپ نے بہت کوشش کی مگر آگ جلانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر کار کوہ طور کی طرف آگ نظر آئی جو کہ اصل میں آگ نہیں تھی، وہ خدا کا نور تھا، مگر آپ علیہ السلام اس کو آگ سمجھ کر اس کی طرف چل پڑے اور اپنی اہلیہ کو آگ لانے کی تسلی دی۔ جب آپ اس آگ کے نزدیک پہنچے تو عجیب و غریب منظر سامنے آیا اور آپ حیران ہو گئے کہ یہ آگ ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے اور اس کا کوئی پتا یا شاخ جلی ہوئی نظر نہیں آتی۔ درخت جلنے کے باوجود تر و تازہ ہی نظر آ رہا ہے، مگر آپ کا آگ حاصل کرنے کا مقصد پورا نہ ہو سکا تو آگ کی بجائے پیغمبری عطا ہوئی۔ آپ کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، لہٰذا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا اور آپ سے ہم کلام ہوئے اور معجزے عطا کرتے ہوئے ہدایت کی آپ فرعون کو توحید کی تبلیغ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 5 حاجتیں مانگیں جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ میری زبان بچپن میں انگارے سے جل گئی تھی اس لیے صاف نہیں بول سکتا، اسے کھول دے تاکہ میں لوگوں کو اپنی بات سمجھا سکوں۔ اور یہ کہا کہ میرے مزاج کو دھیما کر دے تاکہ مجھے لوگوں پر جلدی غصہ نہ آئے، اور تو میری مدد کر تاکہ میرا کام آسان ہو جائے، اور میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دے، میرے دل کو روشن کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ تمام حاجتوں کو پورا فرمایا۔ آپ کوہ طور سے واپس آ کر اپنی اہلیہ سے رخصت ہو کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور مصر پہنچ کر اپنی والدہ، بہن اور بھائی ہارون سے ملے اور اپنی پیغمبری حاصل ہونے کا پورا واقعہ ان کو بتایا۔
اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فرعون کو اللہ کے دین اختیار کرنے کی ہدایت کروں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر ایک معجزہ بھی دیا تھا جو کہ آپ کا عصا تھا، جسے آپ زمین پر مارتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، اور جب اسے ہاتھ سے اٹھاتے تو وہ دوبارہ آپ کا عصا بن جاتا۔ اس مکمل واقعے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو میں اس کا اگلا پارٹ دیکھ لیں، جو کہ میرے چینل پر موجود ہے۔